نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے نماز کے حوالے سے ایک بڑا اہم اور بڑا پاورفل مسئلہ بیان کرنے والا ہوں۔ آپ میری ویڈیو آخر تک سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس طرح کے مسائل کی ویڈیو آپ تک روزانہ پہنچتی رہے۔ محترم سامعین، اگر آپ نے امام صاحب کے ساتھ نماز کی نیت کی ہے تو جب ہاتھ اٹھائیں امام صاحب، اگر آپ نے امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے تو اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ آخر تک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی آیات یا الحمد شریف نہیں پڑھنی۔ ہدایہ جلد اول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کسی آیات کی بھی چھوٹی ہو یا بڑی آیات اس کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی زبان پر انگارہ رکھا جائے گا۔ یہ محترم سامعین، آپ اس سے احتیاط کریں، اور امام کے پیچھے آپ نے کوئی بھی تلاوت نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ نے امام کے علاوہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے مکمل، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ پہلی جو دو رکعتیں ہیں فرض نماز کی، اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت تلاوت کرنی ہے جو آپ کا دل چاہے۔ اگر آپ سفر پہ ہیں تو چھوٹی سورت تلاوت کر دیں، اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو بڑی تلاوت سورت کر لیں، کہ چھوٹے اگر سفر پہ ہیں تو سورت کوثر کی تلاوت کر لیں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورت اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ یہ آپ نے پہلی نماز فرض کے اندر پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ اگر تیسری رکعت اگر آپ کھڑے ہو گئے، سورت نماز شروع کر دی تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت نہیں پڑھنی۔ چوتھی رکعت بھی اس طرح پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھنی۔ یہ محترم سامعین، میں نے آپ کو فرض نماز کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اکیلا اگر پڑھ رہے ہیں یا امام کے ساتھ، یہ ویڈیو میری آپ سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اس طرح کے مسائل میں انشاءاللہ آپ کو روزانہ وقت بتاتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا